الحمد لله حمد الشاكرين كما يليق بجلاله وشأنه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معزز مہمان گرامی اور انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے بہت مسرت کا موقع ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے علم کی فضیلت پر لب کشائی کر رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، دین اسلام نے علم پر بہت زیادہ توجہ دی ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور بہت سے نصوص ہیں جو اس علم کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے اسلام اور کفر کی پہچان ہوئی، اور یہی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے توحید اور شرک میں فرق ہوا، اور اسی علم کی بنیاد پر سنت اور بدعت جدا جدا ہوئی، اور اسی علم کی بنیاد پر حلال و حرام میں فرق ہوا اور حق اور باطل کو پہچانا گیا۔ اور یہی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس علم کے ساتھ جوڑا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ چیز مانگنے کا حکم فرمایا وہ علم ہے۔ فرمایا: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے: وَهَذَا وَاضِحُ الدَّلَالَةِ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْإِزْدِيَادِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنَ الْعِلْمِ۔ اور علم دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر قیمتی شے ہے۔ امام یحییٰ بن بکیر رحمہ اللہ کا قول ہے: میراث العلم خیر من میراث الذہب۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے: رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب بھی کوئی طالب علم آتا تو کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے: مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول مرحبا لطلب العلم۔ تو لہذا طالب علم کو خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کا راستہ تو جنت کا راستہ ہے۔ اس کے قدموں تلے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور زمین و آسمان کی مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور اسی طرح سمندر میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، اور اسے عابد پر فوقیت حاصل ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے۔ طالب علم کی خوش نصیبی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ اور جو شخص اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔